اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 434 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی گئی۔ 159 لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ وَضَرُور ایمان لائے گا، بِهِ اس عیسیٰ پر، قبل موتی ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یکون وہ ہوں گے، علیہم ان پر، شہیداً گواہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ کے اہل کتاب میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مرنے سے پہلے ایمان نہ لائے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی تسلیم نہیں کرتے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک خاص بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارے اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ ان کی اصل حقیقت پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایک تفسیر ہو گئی۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے، ان کے ترجمے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور بضرور ایمان نہ لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن جیسا کہ صحیح احادیث سے مروی ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی، اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوں گے، جو فیصلے کرنے والے ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے جسے نصرانی پوجتے تھے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کو بہا دیں گے، یعنی اس قدر سخاوت کریں گے کہ کوئی شخص قبول کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چاہو تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کو پڑھ لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بہرحال
بات یہ سمجھ میں آئی کہ جتنے اہل کتاب ہیں، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، وہ سب کے سب مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس کی دو شکلیں بھی، یا تو یہ کہ وہ عالم برزخ کے جب مناظر کو دیکھیں گے اس وقت ان کے سامنے اصل حقیقت آئے گی، یا یہ دوسری صورت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ترجمے کے مطابق وہ یہ کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھیں گے تو پھر وہ سارے کے سارے اہل کتاب چاہے یہودی ہو نصرانی ہو ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب پر گواہ ہوں گے، یعنی یہودیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، اور نصارہ کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں ایک بندہ ہوں، اس کی روح ہوں۔ بہرحال اس سے ایک بات حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ